اللہ الذی خلق الانسان علمہ البیان اکرمہ بالعلم والحلم والبرہان والصلاة والسلام علی رسولہ الذی انزل علیہ القرآن اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم وقال اللہ عز وجل انما یتقبل اللہ من المتقین صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ دنوں میں ہم نے ایک ایسا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے جس کے بارے میں نبی مکرم رسول معظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان دنوں میں اس عمل سے زیادہ پیارا اور محبوب عمل اللہ کی بارگاہ میں آپ اور کوئی پیش نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارا عمل وہ یہی ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے پیسوں سے خریدے ہوئے یا اپنے گھر کے اندر پالے ہوئے جانور کی قربانی دینا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا خون بہانا اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں سب اعمال سے زیادہ پیارا اور محبوب ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایک سال کے بعد قربانی کے ایک جانور یا دو جانور یا 4، 10، 20 جانور اللہ کے راستے میں قربان کر دینا، ان کا خون بہا دینا، صرف یہی ایک کام ہے یا اس کے پیچھے اس کا کوئی فلسفہ ہے، کوئی مقصد ہے، یا اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سبق سکھانا چاہتے ہیں، ہماری کچھ رہنمائی اور کچھ تربیت کرنا چاہتے ہیں؟ ایک ذرہ تصور کیجئے، کائنات کے خالق و مالک کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال پر پردے ڈال دیے ہیں، ان کی قبولیت یا عدم قبولیت کا تعلق اللہ تعالیٰ نے راز میں رکھ دیا ہے۔ لیکن پہلی امتوں کی طرح اگر ہمارا یہ راز فاش ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی یہی طریقہ اختیار کر لیتے جس طرح کہ اللہ کا طریقہ پہلی امتوں کے ساتھ تھا، پہلے لوگوں کے ساتھ تھا، چونکہ قربانی تو ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی، لیکن ان کے ساتھ طریقہ یہ تھا کہ وہ قربانی کرتے، ان کی قربانی آسمان سے آگ آتی، اس کو جلا کے راکھ کر دیتی، پتہ چل جاتا کہ کس کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور کس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پا سکی۔ ذرا تھوڑا سا تصور کیجئے، اگر یہی معاملہ آج ہمارے ساتھ بھی ہوتا تو ہم سوچیں، غور و فکر کریں، کیا ہماری قربانیاں اس قابل ہیں کہ آسمان سے آگ آئے، ان کو جلا کے چلی جائے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ شرف قبولیت پا جائیں؟ اگر ایسا ہو جائے تو پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی قربانیاں گلی گلی سڑ جائیں گی، ان سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، ایک تعفن پھیلے گا، ان کے اپنے گناہوں کا تعفن تو پھیل چکا ہے، ان کے اپنی گندی سوچوں کا تعفن تو پھیل چکا ہے، ان کے اپنے غلط نظریات کی بدبو تو پھیل چکی ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے معاشرہ فتنے فساد کا گڑھ تو بن چکا تھا، لیکن اب ان کے قربانی کے جانور پڑے پڑے گل سڑ گئے، آسمان سے آگ نہیں آئی، رب نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اگر ایسا معاملہ ہو جاتا تو ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے بدلا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں 2 جگہ پہ اس بات کا
اظہار کرتے اعلان کرتے ہیں کہ قربانی قبول کن کی ہوتی ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قربانی تقوی والے لوگوں سے قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تقوی ہی پہنچتا ہے۔ گوشت ہم کھا جاتے ہیں، خون بہا دیتے ہیں، کھال اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، باقی جانور کے اندر سے نکلنے والی دوسرے جو اس کے اعضاء جس کو علیشے بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ ہم اس کو ایسا لفظ نہیں ہمیں دینا چاہیے، لیکن وہ ہم باہر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پہنچا اللہ کے پاس۔ اور یقین جانیں، ابھی یہ قربانی جس دن کی نا، اس دن میرے چھوٹے بیٹے میرے سے سوال کر لیا، کہتے ابو جی بکرا تو اللہ کے پاس چلا گیا نا؟ میں نے کہا بیٹے بکرا اللہ کے پاس نہیں گیا، بکرا تو ہمارے گھر میں رہا، اس کے ہم نے ٹکڑے کر دیے، حصے کر دیے، اس کا گوشت ہم نے رکھ لیا اور اس کے کھال کو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیا، لیکن بکرا کہاں گیا پھر؟ میں نے کہا بکرا تو ہمارے پاس ہے، ہمارے جذبات، نیکی کی خواہش، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی محبت میں اپنی محبوب چیزوں کو قربان کرنا، یہ اللہ کے پاس پہنچا ہے۔ رب کو ہمارے دل کی دھڑکنوں کی ضرورت ہے کہ اس دل کے اندر دھڑکن کیسی ہے، اس کے رگوں میں خون چلتا ہے تو اس کے جذبات کیسے ہیں۔ اور قربانی ہمیں سبق کیا دے رہی ہے؟ سب سے پہلا سبق کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، متقی بن جائیں، تقوی اختیار کر لیں۔ اور تقوی کیا چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں لمبے چوڑے میں کوئی اقوال یا حدیث پیش نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک بات آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کی تنہائی اس کی محفل سے زیادہ پاکیزہ ہو جائے، وہ انسان متقی انسان ہے۔ اگر محفل میں وہ جھوٹ نہیں بولتا، تنہائی میں اس سے زیادہ جھوٹ سے بچے، محفل میں گناہ نہیں کرتا، تنہائی کے اندر اس سے زیادہ گناہوں سے بچے، اگر محفل کے اندر نیکیاں کرتا ہے اور تنہائی کے اندر اس سے زیادہ نیک بن جائے، یہ انسان متقی انسان ہے۔ کیا قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی یا اس سے پہلے یہ کیفیت تھی؟ اگر تو یہ نہیں پیدا ہوئی تو پھر سمجھ رہے کہ ہم تقوی سے محروم ہیں، ہماری قربانی پھر کیسے قبول ہوئی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، جس کی چاہے قبول کر لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یقین جانیں پوری دنیا کی قربانی اللہ قبول کر لے، کعبہ کے رب کی قسم ہے مجھے خوشی ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قربانی ہمیں سبق کیا دے کے گئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ قربانی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اپنے تکبر کو، اپنے گھمنڈ کو، اپنے فخر کو تم نے قربان کیا یا نہیں کیا۔ صرف قربانی کے جانور کو ذبح کرنا یہی ایک کام تھا، یا تم نے اپنے نسلی تفاخر کو بھی قربان کر دیا؟ میں ڈوگر ہوں، میں جٹ ہوں، میں فلاں ہوں، میں ملک ہوں، یہ اپنا تفاخر، یہ اپنا نسلی تکبر اور اپنا دولت کا گھمنڈ، اپنے حسن کا گھمنڈ، اپنے غرور و فخر کو تم نے اس کو بھی ذبح کیا یا نہیں ذبح کیا؟ اگر تو اس کو بھی ذبح کر دیا ہے، اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہے، تو پھر سمجھ لو میری اور آپ کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ لیکن اگر ہمارا یہ رویہ نہیں بدلا، ہمارا یہ رویہ ویسے کا ویسا ہے، ہماری یہ سوچ ویسی کی ویسی ہے، تو پھر کس بات کے لیے ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری قربانیاں قبول ہو گئی ہیں؟ یقین جانے پھر ہماری مثال وہی ہوگی جو قابیل کی مثال تھی، کہ اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی، آگ نے اس کی قربانی کو نہیں جلایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارا ایک ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے۔ قربانی نے ہمیں تیسرا سبق یہ دیا کہ ہم اپنے جذبات کو قربان کرنے والے بن جائیں۔ خواہشات ہر انسان میں ہوتی ہیں، جذبات ہر انسان میں ہوتے ہیں، غصہ ہر انسان میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قزم غیظا وہو قادر علی ان ینفذہ، جس بندے کو غصہ آئے
اپنے غصے کے مطابق عمل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، اپنے غصے کے مطابق اپنے غصے کو نکالنے کا، پورا کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہو۔ مثلا مجھے غصہ آیا کسی انسان پہ، میرا غصہ اتنا بڑھ رہا ہے، اتنا بڑھ رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے یہ سامنے والے انسان اس کے چہرے پہ تھپڑ مار دوں، اور میں تھپڑ مار بھی سکتا ہوں، میرے پاس قوت و طاقت موجود ہے، اختیار موجود ہے، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ کون ہے ماں کا لال جو میرا ہاتھ پکڑے گا کہ تھپڑ نہیں مارو؟ میں بڑا چودھری ہوں، بڑا وڈیرا ہوں، بڑا سردار ہوں، میں تو مار سکتا ہوں اس کو، لیکن اللہ معاف فرمائے میرے پاس اختیارات موجود ہوں، اپنے غصے کے مطابق عمل کر سکتا ہوں، پھر اپنے غصے کو پی جاؤں، اپنے جذبات پہ کنٹرول کر لوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ قیامت والے دن جنت کی حوروں پہ اس بندے کو اختیار دے دے گا کہ جس حور کو چاہو اپنے لیے پسند کر لو۔ یہ اس انسان کا اعزاز ہوگا، اس کے لیے شرف کی بات ہوگی، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا۔ قربانی نے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ اور جذبات کئی طرح کے ہوتے ہیں، کئی مالی جذبات ہوتے ہیں، انسان کے جنسی خواہشات کے جذبات ہوتے ہیں، انسان کے اپنے مفاد کے جذبات ہوتے ہیں، اپنی تکلیف پہنچنے پہ ظالم کی طرف سے مظلوم کے جذبات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ انسان کی خواہشات کے جذبات ہوتے ہیں نا، اپنی جنسی خواہشات کے، اپنے دیگر گناہ کے جذبات ہوتے ہیں کہ میں یہ گناہ کر لوں، وہ کر لوں، وہاں سے ڈنڈی مار لوں، وہاں سے چوری کر لوں، وہاں پہ عزت پہ ڈاکہ ڈال لوں۔ انسان کی خواہشات ہوتی ہے۔ کیا انسان اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا پا گیا؟ قربانی کرنے کے بعد اس نے اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیا؟ قربان جائیں ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے اندر سے مسلمان قیدیوں کو رات کو نکالا کرتے تھے، لیکن رات کی تاریکی ہے، پوری دنیا سوئی ہوئی ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ ایک آواز آئی، آواز کے اندر ایک جادو ہے، آواز کے اندر ایک پیار ہے، آواز کے اندر محبت کے لہجے ہیں، آواز کے اندر گناہ کی دعوت ہے۔ آواز آتی ہے، ابو مرثد غور سے دیکھا، کہا اوناک تو نہیں ہو؟ کہا جی بالکل اوناک ہوں۔ کہا آجو آج میرے گھر چلو، آج رات میرے پاس بسر کرو۔ دعوت دینے والی وہ عورت ہے جس کے پاس اپنے جذبات کا اظہار کرنا، اپنے جذبات کو پورا کرنے کا جناب ابو مرثد کے پاس مکمل اختیار موجود ہے، اور دعوت بھی خود دے رہی ہے۔ رات کی تاریکی ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، لیکن ابو مرثد کی زبان حرکت میں آتی ہے، ہونٹ جنبش کرتے ہیں، اور ابو مرثد کیا فرماتے ہیں؟ اوناک میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کائنات کے خالق و مالک نے زنا کو، بدکاری کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا اچھا یہ بات ہے، تم مسلمان ہو چکے ہو، اس کا مطلب یہ کہ مکہ والوں کے مسلمان قیدی تم ہی چرا کے لے کے جاتے ہو، چلو میرے ساتھ رات کو گھر، اگر نہیں جاتے ہو تو بھی شور کرتی ہوں۔ کہا شور کرنا ہے تو کر دو۔ ابو مرثد جب سے اللہ کی غلامی میں آیا ہے، جب سے رب کی محبت کو قبول کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آیا ہے، دنیا جہان کی ساری محبتوں کو بھول چکا ہے۔ اب سارے جذبات میں نے قربان کر دیے ہیں۔ ہم نے تو قربانی کے جانور ذبح کیے، اپنے جذبات قربان نہیں کر سکے، اپنے جذبات کو قربان کرنا نہیں سیکھا ہم نے۔ کتنے نوجوان ہیں جو قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے ڈرامے دیکھتے تھے، گندی فلمیں دیکھتے تھے، بیہودہ گفتگو کرتے تھے، گندی محفل و مجلسوں میں بیٹھتے تھے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد کیا انہوں نے اپنے اس عمل کو چھوڑا؟ اپنے ان جذبات کو کنٹرول کیا؟ اگر اپنے ان جذبات پہ قابو نہیں پایا تو سمجھ لیں ان کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اپنی قربانی کی فکر منائیں، سمجھ لیں کہ آگ آسمان سے نہیں آئی ان کے لیے، ان کا یہ عمل دنیا پہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس کی قربانی کو اللہ قبول نہیں فرما رہے۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ انسان بسا اوقات دیکھیں نا، میری کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی میری خطا نہیں ہے، میں بڑا نیک انسان ہوں، اللہ مجھے ایسا بنا دے، ایک مثال دے رہا ہوں، میں بڑا نیک انسان ہوں، لیکن کوئی دوسرا انسان میرے پہ الزام لگا دیتا ہے، تہمت لگا دیتا ہے، نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگاتا ہے، تو میں اس کو کیسے برداشت کروں گا؟
زندگی میں کبھی اس کو معاف نہیں کروں گا، اس سے بدلے بھی لوں گا، اس کے خلاف الزام تراشی بھی کروں گا، میرے پاس جو مرضی ہو سکے میں اپنا بدلہ ضرور لوں گا کس نے میری عزت پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ قربان جائیں دنیا کائنات کی وہ ہستی ہو کہ جس کے ایمان کی گواہی آسمان سے رب دے، جس کے بارے میں پیغمبر کائنات فرمائے کہ دنیا میں ہر انسان کے احسان کا بدلہ میں دے چکا، صدیق کے احسان کا بدلہ رب دے گا، اور جس کے بارے میں پیغمبر کائنات فرمائے کہ میرے رب نے مجھے خلیل بنا لیا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، اگر اللہ مجھے اپنا خلیل نہ بناتا میں صدیق کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی بیٹی جس کے بارے میں آسمان سے رب نے پیغام بھیجا کہ اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ تمہاری بیوی ہے، دنیا کے اندر بھی جنت کے اندر بھی، وہ کمال کی باکمال عورت کہ جس کو اللہ آسمانوں سے سلام بھیجے، جبرائیل جس کو سلام کرنے کے لیے آئے، اور صحابہ کہیں کہ ہمیں جس مسئلے کا پورے مدینے سے پتہ نہیں چلتا تھا سید عائشہ کے پاس جاتے تھے، ہمیں وہ مسئلہ مل جایا کرتا تھا۔ اتنی باکمال عورت ہو، اور الزام لگانے والا انسان وہ اپنا رشتہ دار ہو، اور رشتہ دار بھی ایسا جو غریب ہے، اس پہ مال بھی خرچ کیا جاتا ہے، تو پھر جب الزام بھی نعوذ باللہ بدکاری کا لگا دے، انسان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیاری بیٹی فقیہہ کائنات، محدثہ کائنات، عفیفہ کائنات، میری اور آپ کی امی سیدہ عائشہ صدیقہ پہ الزام لگایا جناب مصطح ابن اساسہ نے، اور مصطح کون تھے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غریب انسان تھے، جناب ابوبکر صدیق کے قریبی رشتہ دار تھے، اور جناب صدیق ان پہ اپنا روپیہ پیسہ خرچ کیا کرتے تھے، الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ جناب صدیق کیا کہتے ہیں؟ کہتے اللہ کی قسم آج کے بعد میں مصطح پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کروں گا، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ آسمان سے اللہ نے قرآن نازل کر دیا، وَلَا يَأْتَلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے، وسعت سے نوازا ہے، وہ ایسی قسمیں نہ کھائیں کہ غریبوں پر خرچ نہیں کریں گے۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی، جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہنے لگے احب ان یغفر اللہ لی، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں مصطح سے 1 روپیہ بھی نہیں روکوں گا، جتنا پہلے خرچ کرتا تو اس سے زیادہ خرچ کروں گا۔ جذبات تھے مصطح سے بدلہ لوں، جذبات تھے کہ میری بیٹی پہ الزام لگایا ہے، لیکن اپنے جذبات کو روند کے رکھ دیا، کیونکہ رب کا حکم آ گیا ہے، اللہ کا پیغام آ گیا ہے کہ کسی مال و دولت والے کے لیے جائز نہیں کہ نبی کا کلمہ پڑھے، اپنے جذبات میں آ کے کسی پہ خرچ کرنا روک دے، یہ تمہارے ذاتی جذبات ہیں، خرچ کرنے کا حکم رب کی طرف سے ہے، لہٰذا اللہ کے عمل میں رب کی بارگاہ میں فرما برداری کرتے ہوئے تمہارے اپنے جذبات آڑے نہیں آنے چاہیے، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھو۔ یہی تو قربانی نے سبق دیا ہے، یہی تو درس قربانی دے رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیا قربانی کرنے کے بعد ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے کردار کے اندر، ہمارے جذبات کے اندر، ہماری خواہشات میں کوئی تبدیلی آئی، کوئی انقلاب آیا؟ اگر تو انقلاب آ گیا ہے تو پھر سمجھ لو ہماری قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہیں۔ اگر ہماری زندگی ویسے کی ویسی ہے جیسے ہم پہلے چل رہے تھے، پہلی زندگی بھی گناہوں میں، پہلی زندگی بھی جذبات میں، پہلی زندگی بھی اللہ کی نافرمانی میں، پہلی زندگی بھی حرام کمانے میں، اس کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہیں، تو پھر آگ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ لو ہماری قربانیاں ویسے کے ویسے گل سڑ رہی ہیں، ان سے تعفن پھیل رہا ہے۔ جہاں ہمارے گناہوں کا تعفن ہے وہاں ہمارے قربانی کے جانوروں کا تعفن بھی پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری نیتوں کو اللہ خالص فرما دے، ہمیں تقوی کی دولت سے نواز دے، اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا
واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔